الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا قبول فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، قوموا مغفور لکم، تم اس مجلس سے کھڑے ہو اس حال میں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، بخش دیے گئے ہیں۔ وقد بدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں ایکسچینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے اور ہماری یہ مجلس و مبارک محفل ہو۔ پچھلے دنوں میں ہم اور آپ قرآن حکیم کی 4 سورتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فلق، الناس اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص۔ آج انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ قرآن کی ایک عظیم سورہ مسد یا سورہ تبت بھی کہتے ہیں، اسے پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس سورہ کے اندر کس طرح کے میسج اور پیغام رکھے ہیں۔ سورہ مسد یہ معروف سورہ ہے، سورہ لہب بھی کہتے ہیں، مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ سورہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر عظیم نشانی ہے۔ یہ سورہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر عظیم نشانی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ موجود تھے۔ جب اس سورہ کا نزول ہوا تو موجود تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کے مال و اولاد نے انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا اور یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر کیا اور یہ لوگ کفر کی حالت میں فوت ہوئے اور اس طریقے سے جہنم ان کا ٹھکانہ بن گیا۔ سورہ مکی ہے، مکی اور مدنی کے متعلق اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں کہ مکی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد کم ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور سے قیامت کا، جہنم کا، جنت کا، پچھلی امتوں کا اور اسی طریقے سے عذاب وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں عام طور سے احکامات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور حد درجہ رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سے پہلے کہ سورہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے اس کا پس منظر آپ جان لیں۔ اس سورہ کا شان نزول ہے، سبب نزول ہے کہ سورہ کب اور کیسے نازل ہوئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے سب سے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ آپ اپنے سب سے قریبی لوگوں کو کیا ہے؟ ڈرائیے۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے ڈرائیے، موت کے بعد ہونے والے انجام سے ڈرائیے اور جنت کی طرف ان کو لائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ کے نزول کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد کوہ صفا پر آپ چڑھ گئے، اور وہاں چڑھنے کے بعد یا صباحا کا آپ نے
نعرہ لگایا۔ یہ اس موقع پر کہا جاتا تھا جب کوئی اہم انفارمیشن اور نالج لوگوں کو دینی ہوتی تھی تو پہاڑ پر چڑھ کر کے اس طرح کی آواز لگایا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی پہاڑ پر چڑھ کر کے تو سارے لوگ کیا ہے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جو لوگ جا نہیں سکے انہوں نے اپنی جگہ پہ دوسروں کو بھیجا کہ وہ جاؤ اور سن کر کے آؤ کہ کیا بات ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے اور لوگ اکٹھا اور جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا، انقذوا انفسکم من النار، تم تمام لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تصدیق کے طور پہ یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم پر کچھ لوگ اس وادی سے آ کر حملہ کرنے والے ہیں، اکنتم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری اس بات کی تصدیق کرو گے، سچا مانو گے اگر میں یہ بات بیان کروں؟ تو ان لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے، سچ کے علاوہ کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا نہیں، آپ کچھ بھی کہیں گے تو ہم یقین کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر تمام روایات کو اکٹھا اور جمع کریں گے تو کئی باتیں ارشاد فرمائی تھیں، جیسے آج تم ہو ایسے مر جاؤ گے پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ساری کی ساری چیزیں، اور میں تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہ آؤں گا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے آپ نے پھر ایک ایک کر کے اپنے خاندان والوں کو جو ہے مخاطب کیا، حتیٰ کہ اپنی پھوپھی اپنی بیٹی تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مخاطب کیا۔ جب گفتگو ختم ہو گئی سارے لوگ خاموش تھے، سناٹا بالکل تھا، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں، لیکن آپ کا حقیقی چچا ابو لہب پکار اٹھا، تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ تبا لک سائر الیوم، کہ تمہارا پورا دن برباد ہو، تباہ ہو، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، الہذا جمعتنا، یہی توحید کا پاٹ پڑھانے کے لیے ہمیں اکٹھا اور جمع کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جن الفاظ کے ذریعے سے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بددعا فرمائی، بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو جواب بنا کر کے قرآن کی پوری ایک سورہ نازل فرما دی۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دشمن کا ذکر نام کے ساتھ موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دشمن کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں موجود، بہت سارے دشمن آپ کے تھے، لیکن آپ کا اپنا حقیقی چچا، آپ کا اپنا حقیقی چچا جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور اذیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو کیا ہے محفوظ کر دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے آیات کیا ہے پڑھی جاتی رہیں گی۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ حسب اور نسب ایمان کے بغیر کوئی پوزیشن اور اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، جو اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے ہو جائے، اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا ہے، اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً پوتے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ کا کیا ہے، آپ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کی یہ ہیں وغیرہ وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو کوئی رشتہ داری وغیرہ باقی نہیں رہ جائے گی، جب سور پھونک دیا جائے گا تو کیا ہے کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ کہ یہ حسب نسب وغیرہ کیا ہے، قیامت کے دن یہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ انسان توحید اور سنت کی دولت سے مالا مال نہ ہو۔ اسی لیے جن لوگوں کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا اس میں کون ہے؟ ابو لہب ہے، جن کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا ان میں سے کون ہے؟ اور ابو لہب اللہ کے پیغمبر کا حقیقی چچا ہے، اللہ کے پیغمبر کا حقیقی چچا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آیت اسی موقع پر کیا ہے نازل، یہ پوری سورہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ جب یہ سورہ نازل ہو گئی اور اس میں پورا ذکر ہے، ابھی ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، تو ابو لہب کا نام جانتے کیا تھا؟ کیا نام تھا ابو لہب کا؟ نام کیا تھا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ عبد العزیٰ نام تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد العزیٰ بن عبد المطلب،
اور ابو طالب کا نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے زمانے کو پانے والے آپ کے 4 چچا ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ حمزہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، اور ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا، اور ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ 2 اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور 2 نہیں ہوئے۔ ایک وہ شخص تھے جو اسلام کی دولت سے مالا مال تو نہیں ہوئے، لیکن مکمل طور سے آپ کا سپورٹ کرنے والے، آپ کا تعاون کرنے والے تھے۔ اس میں اہم بات جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی فتح الباری کے اندر، کہا دیکھیے 4 چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے نبوت و رسالت کے زمانے کو پائے، باقی تمام چچا آپ کے نبوت و رسالت سے پہلے یا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ تو یہ جو 2 لوگ اسلام لائے اور 2 لوگ اسلام نہیں لائے، اس میں باریکی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو اسلام نہیں لائے ان کا نام دیکھیے عبد مناف، مناف کا بندہ، کفریہ اور شرکیہ نام ہے کہ نہیں؟ مناف ان کے یہاں بت تھا۔ عبد العزیٰ، عزیٰ کیا کون تھا؟ ان کا بت تھا۔ عزیٰ کا بندہ، مناف کا بندہ، اور دونوں اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکے۔ وہیں پر 2 اور چچا تھے، عباس اور حمزہ، یہ نام درست اور صحیح، یہ دونوں کیا ہے؟ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس لیے نام میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عمدہ اور بہتر نام کا انتخاب کیا جائے۔ تو یہ ابو لہب کا ذکر ہے۔ اس کی بیوی کون تھی؟ ام جمیل اس کو کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ام جمیل۔ نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ اروا بنت حرب بن امیہ۔ اروا بنت حرب بن امیہ، یہ کن کی بہن ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہوتی ہیں؟ چچی ہوتی ہیں۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ان کے گھر سے بالکل ملا ہوا تھا۔ دیکھیے یہی ہے کہ جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو کہاں کہاں سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور جس کے حصے میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی شخص، پڑوسی شخص کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ حتیٰ کہ جب والضحیٰ واللیل اذا سجا نازل ہوئی ہے، اس سے تو کچھ دنوں تک وہی کا سلسلہ بند رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا سلسلہ بند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے رات میں نماز نہیں پڑھ سکے۔ جب آپ رات میں نماز پڑھتے تھے کچھ آواز پڑوسی تھے تو جاتی تھی، تو یہ ام جمیل نے آ کر کہا کہ کیا وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن ہو گئے آپ کا شیطان آپ کے پاس نہیں آیا۔ بخاری کی روایت، آپ کا شیطان آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ بڑی تکلیف دینے والیوں میں سے یہ تھی۔ تو اس موقع پر کیا چھوڑ دیا ہے کیا؟ تو اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو اس کا نام اروا بنت حرب بن امیہ تھا۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے میں پیش تھی، بالکل اپنے شوہر کی مانند۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، تبت یدا ابی لہب، یہ جب آیات نازل ہوئی تو پورا بوکھلا گئی ایک دم۔ ظاہر ہے اس میں دونوں میاں بیوی کی، کیا کسی اور کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف انہی دونوں میاں بیوی کا ذکر ہے۔ ابو لہب کا، اس کی تیسرے کسی شخص کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو وہ انگارہ لیے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کریے، ڈھونڈ رہی ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس موجود ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پیغمبر وہ آ رہی ہے، ام جمیل آ رہی ہے، اور ہاتھ میں اس کے یہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، فرشتے مجھے کیا اس سے چھپا لیں گے، وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے گی، وہ مجھ تک کیا ہے نہیں پہنچ پائے گی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بات کر رہی ہے، اور بغل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بات چیت کری تمہارے ساتھی کا، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نظر نہیں آئے، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے نظر نہیں، اور چلی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اب پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا اور مجھے یہ دیکھ نہیں پائے گی، لن ترانی، یہ مجھے ہرگز کیا ہے نہیں دیکھ پائے گی۔ واپس چلی گئی۔ یہی اسی کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ، جیسا مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
زبان سے بھی تکلیف دے کی، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو رکھ دیا کرتی تھی اور ہر طریقے سے تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اس کا جو شوہر ابو لہب تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تو یہ پیچھے پیچھے ہو لیا کرتا تھا اور کہتا دیکھو انہ صابئ و کذاب، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ بددین آدمی۔ جب اللہ کے نبی کسی کے پاس جاتے اس کو دین سکھاتے تو پھر یہ دوبارہ ان کے پاس جاتا، کہتا کہ اس آدمی کی بات نہیں ماننا، یہ بالکل بددین آدمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پورے جو سوق جو مکہ کی مشہور مارکیٹ تھی، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کے دین پھیلاتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آخر یہ بندہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کوئی دوسرا نہیں، آپ کا حقیقی چچا ابو لہب ہے، یہ حقیقی چچا ابو لہب ہے۔ تو یہ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے خاندان کے لوگ تھے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تب بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ جو شخص الگ تھا وہ کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ تو ابو لہب کا نام کیا؟ عبد العزیٰ بن عبد المطلب، اور اس کی کنیت ابو لہب نہیں ہے۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت تھا، کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت، جیسے شعلے نکل رہے ہوں لالی، اور وہیں سے اس کا لقب ابو لہب پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نام کا استعمال کیا کہ یہ دیکھو تمہیں دنیا میں لہب کہا جاتا تھا، اللہ نے تمہیں ذات لہب بنا دیا، جاؤ۔ کیونکہ جہنم کے آگ کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ لہب، جو شعلے والی آگ۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ شعلے والی آگ ہے۔ تو بالکل مناسب اس کے لیے جو نام تھا، اسی نام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب انجام بھی بیان کر دیا۔ جیسے دنیا میں تجھے لوگ شعلے والے کہا کرتے تھے، اب شعلے والی آگ ہی تمہارا کیا ہے؟ ٹھکانہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبا یا تبو کے معنی ہوتے ہیں ای خسرہ، نقصان اٹھانا، ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا، ٹوٹ جانا، یہ سب معنی کیا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ید کے معنی ہاتھ کے، اسی کا ڈول مثنیٰ استعمال کیا گیا یدا۔ اور ہاتھ عربی زبان کے اندر مؤنث ہیں، جسم کے جتنے بھی پارٹ ٹو ہیں، دو ہیں، وہ سب فیمینائن ہے، اور جو ایک ہے وہ کیا ہے؟ میسکولائن ہے۔ یہ طریقہ ہے یاد رکھیں، جسم کے جتنے بھی پارٹ دو ہیں۔ آنکھیں کتنی ہیں؟ تو آنکھ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ اور ہاتھ، پیر اور زبان ایک ہے، اس لیے کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ پہلا جو حصہ ہے وہ جواب ہے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم برباد ہو جاؤ، اسی لیے ہمیں یہاں اکٹھا اور جمع کیا تھا۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ ٹوٹ گئے۔ کیوں ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے؟ ہاتھ کا ذکر کر کے پورا جسم مراد ہے، ہاتھ کا ذکر کر کے پورا ذکر مراد ہے کہ ابو لہب یہ خود بھی کیا ہے؟ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور یہ خود بھی کیا ہے؟ تباہ و برباد ہو گیا۔ وتبا، اور خود بھی نقصان میں، خسارے میں، ہلاکت میں، بربادی میں پڑ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اور یہ خود بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور کچھ لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، وتبا، اور حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ ہلاک ہو گیا، نہیں سمجھ پائے۔ پہلے میں کیا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ و برباد ہو گیا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور فی الواقع وہ کیا ہے؟ تباہ ہو گیا۔ اور دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ معنی تقریباً کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہاتھ کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ ہاتھ سے ہی عام طور سے تکلیف دی جاتی ہے، ہاتھ سے ہی عام طور سے کیا ہے؟ تکلیف دی جاتی ہے، اور آدمی
جب اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کی طرف کیا ہے؟ اشارہ کرتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو یار و مددگار ہیں وہ سب برباد ہو گئے. جس پر اسے بڑا ناز اور فخر تھا وہ سب کے سب کیا ہے؟ تباہ و برباد ہو گئے. بدر کے میدان میں آئے اور اس کے سارے بڑے بڑے لوگ کیا ہے؟ مارے گئے. اور جب اس نے، ابو لہب خود نہیں آیا تھا نا بدر میں، ابو لہب خود بدر، لیکن جب خبر اس کو ملی تو صدمے میں مر گیا. ابو لہب کو جو صدمہ ملا اسے ہی مر گیا جب بدر کے میدان میں اس کے بڑے بڑے لوگ کیا ہے؟ مار دیے گئے، جیسا مفسرین نے ذکر کیا. اس لیے اسے اختلاف کی گنجائش موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو لہب کو، چونکہ مالدار آدمی تھا اور اولاد والا تھا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح، رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کی دونوں بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے کر رکھا تھا. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابو لہب نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کیا ہے؟ طلاق دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی. یہ بات بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں مشرکین وغیرہ سے نکاح کا معاملہ کیا ہے؟ جائز اور درست تھا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں یہ نکاح کا جو معاملہ طے ہوا تھا یہ نبوت و رسالت سے پہلے ہی طے ہو گیا تھا، اور یہی زیادہ درست معلوم ہو رہا ہے. لیکن پھر بعد میں جا کر کے سورہ بقرہ کے اندر صراحت کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ کسی بھی مسلمان عورت یا مرد کا کسی بھی مشرک سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے. پھر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 5 میں ایک استثناء اور ایکسپشنز بیان کی گئی کہ یہود و نصارہ اہل کتاب کی عورتیں اگر پاک دامن ہوں تو پھر مرد آدمی کا ان سے نکاح کیا ہے؟ جائز اور درست ہے، لیکن ریکوائرمنٹ اور شروط کے ساتھ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے مال و اولاد پر بڑا گھمنڈ تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر میرا بھتیجا صحیح کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا تو میں اپنے مال کو دے کر کے کیا ہے؟ جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا. جہنم سے کیا ہے؟ آزاد ہو جاؤں گا. اب اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، ان میں سے کسی چیز نے اسے فائدہ نہیں پہنچا. اغنا یغنی، اغنا کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز کرنا، فائدہ پہنچانا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ پہنچایا یا نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور نہ ہی اس کی کمائی، جو کچھ اس نے کمایا تھا. کسب، کمائی سے مراد کیا ہے؟ سب سے درست اور صحیح معنی یہ ہے کہ کمائی سے مراد اولاد ہے. ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو محنت کر کے کماتا ہے، اور انسان کی اولاد اس کی اپنی کمائی ہے. تو چونکہ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس بڑے مال ہیں، اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر اس کو گھمنڈ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اس کو اس کے مال نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی اس کی اولاد نے اسے فائدہ پہنچایا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں جو اس نے کما رکھی تھی، شہرت ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، دولت ہے، ساری کی ساری چیزیں، کسی بھی چیز نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا. یہ طریقہ ہے ہمیں اور آپ کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ خاص ہے ابو لہب کے لیے، بلکہ ہم سارے لوگوں کو اس پر توجہ کرنی ہے کہ ہمارا مال، ہماری اولادیں اگر وہ صحیح طرز پر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے، تو ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اگر ہم نے مال کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کیا، تو مال ہمیں فائدہ، اولاد کو اگر ہم نے اللہ کے مطابق نہیں بنایا تو وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی. اور قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر آپ دیکھیں گے، سورہ حاقہ وغیرہ کے اندر، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میرے منصب نے، میرے عہدے نے ہی مجھے کیا ہے؟ ہلاک و برباد کر دیا. تو یہ چیزیں انسان کو قیامت کے دن کیا ہے؟ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اس لیے عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ بڑی عظیم اور پیاری بات کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں نَكُونَ كَبِيرًا عِندَ النَّاسِ وَصَغِيرًا عِندَكَ،
اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ہاں تو میرا شمار بڑے لوگوں میں ہو، یہ بڑے لوگ ہیں، دنیا میں میرا شمار کیا ہے، بڑے لوگوں میں ہو، بڑا چہرہ ہو میرا، بڑی شہرت اور پاپولرٹی ہو، لیکن قیامت کے دن میں بالکل چھوٹا ہوں تیرے پاس، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ دنیا میں چھوٹا رہوں، گمنام رہوں، لیکن تیرے پاس مجھے عزت، مقام اور مرتبہ مل جائے۔ آدمی کو اسی کی کیا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کے مال نے، اس کے اولاد نے، اور جو کچھ اس کے منصب اور شہرت تھی، کسی چیز نے اس کو فائدہ نہیں پہنچا۔ ما اغنى عنہ مالہ، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، اور نہ ہی وما کسب، اور نہ ہی وہ چیزیں جو اس نے کما رکھی تھیں، اس میں اولاد بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اب آگے کیا اللہ تعالیٰ نے بیان، سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی ان قریب داخل کیا جائے گا، ڈالا جائے گا، کہاں، نارن آگ میں، ذات لہب جو شعلے والی ہے، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، یا ضرور وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی شعلے والے آگ میں داخل ہوگی۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو حمالہ کہتے ہیں، حمال کے معنی، حمالہ یحملو کے معنی اٹھانے سے، اسی سے حمال جو اٹھاتے نہیں کام، جو ہاں تحمیل اور تنزیل والا جو کام کرتے ہیں۔ حمالۃ الحطب، حطب کس کو کہتے ہیں، لکڑی کو، حطب کس کو کہتے ہیں، اور اس کی بیوی جو لکڑی اٹھانے والی ہے، اس کی بیوی جو لکڑی اٹھانے والی۔ کیا مطلب اس کا، کئی معنی مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے لکڑی کا ایندھن، آگ کو جلاتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس جائے گی اور اس کی آگ میں اور اضافہ کا سبب بنے گی۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈالتی تھی، یہ مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک معنی اور ہے کہ یہ اصل میں اپنی پیٹھ پر لکڑی کو لاد کر کے جہنم میں جائے گی اور اس کو جلا کر کے اپنی آگ کے اندر کیا ہے، اور اپنے شوہر کی آگ کے اندر کیا ہے، اضافہ کرے گی۔ اور یہ سارے معنی کیا ہے، درست اور صحیح ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی، یہ لکڑیاں اٹھانے والی ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، جید کہتے ہیں گردن کو، فی جیدہا اس کے گردن میں، حبل کس کو کہتے ہیں، حبل کے معنی کیا ہے، رسی کے، اور مسد کس کو کہتے ہیں، بٹی ہوئی، ہاں بٹی ہوئی، اس میں بہت سارے مفسرین نے کہا کہ کھجور کی چھال والی جو رسی ہوتی ہے وہ مراد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی گردن میں بٹی ہوئی کیا ہے، رسی ہوگی، اس کی گردن میں کیا ہے، بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ کیوں ہوگی، کیوں ہوگی اس کے گردن میں رسی؟ عام طور سے عورت کے گردن میں کیا ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں۔ عورت کے گردن میں کیا ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں۔ یہ اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جب جہنم میں داخل ہوگی تو اس کے کندھے پر کیا لکڑیاں ڈھوتی ہوئی داخل ہوگی، اور گردن میں کیا رسیاں، مضبوط رسی بٹی ہوئی اس کے گردن میں لگی ہوئی ہوگی، تاکہ وہ ادھر ادھر کہیں بھاگ بھی نہ سکے، اور اسی حال میں وہ کیا ہے، جہنم میں داخل کی جائے گی، تاکہ اس کے عذاب میں کوئی کمی وغیرہ والا معاملہ نہ ہو سکے۔ بعض مفسرین نے معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہاں بٹی ہوئی رسی سے مراد وہ سیکڑ اور زنجیر ہے جس کے ساتھ ہر کافر کو جہنم کے اندر کیا ہے، داخل کیا جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر ایک زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہے، جس کی لمبائی، جس کی اندازہ 70 ہاتھ کے برابر ہے، اسی سے اس کو کیا جکڑ دیا جائے گا۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا انه کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ تو کیا رسی مراد ہے یا چین اور سیکڑ مراد ہے، جو زنجیر مراد ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد میں اصل یہی ہے کہ جس بات کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہی مراد، لیکن کوئی بعید نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، زنجیر والا معاملہ بھی
کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ زنجیر والا معاملہ بھی کیا جائے۔ اب یہ جو سورہ ہے کتنی آیت تھی اس میں؟ کتنی آیتیں تھی؟ 5 آیات۔ کتنی آیت تھی؟ یہ وہ سورہ ہے جس میں صرف اور صرف 2 لوگوں کا اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، آپ کا مذاق اڑانا، آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم کرنے والے کوئی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے معافی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ آیت، یہ سورہ بہت پہلے نازل ہوئی، اور اس سورہ کے نزول کے کئی سال کے بعد دونوں کی وفات ہوئی ہے، یعنی یہ سورہ ان کی زندگی میں پڑھی جاتی رہی، تلاوت کی جاتی رہی، لیکن ان کے اس برے انجام کی وجہ سے اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اور بھی لوگ تھے جو اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچایا کرتے، ابو سفیان بن حرب تھے، آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے لیکن مسلمان ہو گئے، وہ بھی کیا ہے، آپ کی عداوت اور دشمنی میں بالکل ٹاپ پہ تھے لیکن مسلمان ہو گئے اخیر میں، ایسے کئی، لیکن ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی بدبختی اس قدر آگے بڑھی ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کی زندگی ہی میں کر دیا، اور یہ اشارہ مل گیا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ کوئی سوال اس سورہ کے متعلق؟ پہلے تھا لیکن ابھی ختم ہو گیا، جواب مل گیا مجھے۔ کون سا؟ وہی مطلب یہ ان کی زندگی میں جب یہ آیت ہوئی تو مطلب بہت سے لوگ ان کو لعن طعن کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کو جو اثر نہیں ہوا۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور رسالت کی سچائی کی یہ دلیل ہے کہ جو چیز بعد میں ہونی تھی اسے پہلے ہی ذکر، اور جیسے اللہ نے بیان کیا ویسے ہو بہو ہوا، جیسے اللہ نے بیان کیا ویسے ہو بہو ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ ذلت و رسوائی ہی کے ساتھ دونوں کی موت ہوئی، ذلت و رسوائی کے ساتھ دونوں کی موت ہوئی، اور اسلام کی آغوش میں وہ نہیں آ سکے۔ حالانکہ جس وقت اس سورہ کا نزول ہوا تھا اس وقت عباس بن عبد المطلب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اسلام کی دولت سے وہ مالا مال ہو گئے۔ اب میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا تحفہ ہے؟ لانے والا بتائے گا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے تقریباً 15 سے 20 دن ہوئے، یکایک یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ پہلو جس کو شمائل کہتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، آپ کا کلر کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے قدم مبارک کیسے تھے، آپ کا سینہ کیسا تھا، ان چیزوں کے متعلق ہمارے بھائیوں کے پاس معلومات نہیں ہیں، اور جس وقت یہ دل میں آیا اسی دن سے میں نے اللہ کی توفیق سے یہ شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ حصہ جو آپ کی خلقت سے تعلق رکھتا ہے اسے ضرور کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے خواب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جیسے ہی اس سے پوچھا جاتا اچھا آئے تھے اللہ کے پیغمبر، تو آپ کی داڑھی کے کتنے بال سفید تھے؟ تو پوری داڑھی سفید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی آ کے بیان کرتا ہے میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اچھا کس کلر کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہتا ہے سانولے کلر کے تھے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلر سانولا، تم نے جس کو دیکھا وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ کے بال کیسے تھے؟ تو کہتا ہے بال آپ کے گھونگھلے تھے، بالکل ملے ہوئے تھے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ایسے نہیں تھے، تم نے جسے دیکھا وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ
اللہ کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، اللہ کو ہم تصور میں نہیں، لا تدرکہ الابصار، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن جنت میں اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے لیکن احاطہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ جان لے. جیسے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی لمبائی چوڑائی آپ کو معلوم ہو جاتی ہے نا، تو کیا قیامت کے دن جنت میں جب آپ اللہ کو دیکھیں گے تو اس کی لمبائی چوڑائی معلوم ہو جائے گی؟ نہیں. انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھ رہے ہیں تو کیسے نہیں کر سکتے ہیں، جب ہم دیکھ لیے کسی چیز کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا تصور بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی لمبائی چوڑائی ہے. اچھا سورج آسمان دیکھتے ہو نا؟ کہاں آسمان دیکھتے ہیں، کہا بتاؤ کتنا لمبا چوڑا ہے. کہا آسمان دیکھتے ہو نا، تو کیا حق تم کہتے ہو ہر دیکھی ہوئی چیز کو تم میشور کر سکتے ہو، ناپ سکتے ہو؟ تو بتاؤ آسمان تم دیکھتے ہو، بتاؤ کتنا لمبا چوڑا ہے. تو دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کا پورا نقشہ آپ کے ذہن و دماغ میں آ گیا. تو جب اللہ کی مخلوق کے بارے میں یہ معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان کے بارے میں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں اپنی نگاہوں سے؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا ہے کہ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھیں گے تو ایک تصویر اللہ کے پیغمبر کی آپ کی نگاہوں کے سامنے بن جائے گی. اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت میں ملنے والے، آپ کے چہرے سے ملنے والے کئی صحابہ تھے، کئی صحابہ تھے. جعفر الطیار کو آپ نے کہا تھا اشبہت خلقی و خلقی، تمہارے اخلاق بھی میری طرح ہے، تمہارا چہرہ بھی میری طرح ہے. ان کے صاحبزادے سے کہا تھا عبداللہ بن جعفر سے کہ تمہاری شباہت میری شباہت سے ملتی جلتی ہے. کتنے ایسے صحابہ کے متعلق یہ ذکر ہے کہ وہ بعض چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، لیکن کوئی اللہ کے مشابہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ارادہ ہوا کہ آپ لوگوں تک بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حلیہ مبارک، ایک شمائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کر دی جائیں. اور اس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ اس موضوع کی سب سے اہم کتاب ہے، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامام الترمذی. امام ترمذی کا نام سنے ہوں گے، جن کی سنن ترمذی یا جامع ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی. 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. امام بخاری کے اہم شاگرد ہیں، امام بخاری کے اہم شاگرد ہیں. کہا جاتا ہے مات البخاری ولم یخلب بخراسان مثل ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی. جب محمد بن اسماعیل البخاری کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے پیچھے خراسان میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں چھوڑا، کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جو علم اور مقام میں امام ترمذی کی طرح ہو، امام ترمذی کی طرح ہو. تو انہی کی الحمدللہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جو خلقی اور خلقی صفات ہیں، خلقی یعنی کریشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خلقی اخلاق کریکٹر، ان دونوں کے متعلق جو ہے انہوں نے یہ کتاب اکٹھا اور جمع کی. اس میں ساری روایات کو 400 سے زیادہ روایات کو اکٹھا اور جمع کیا ہے. ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم چیزیں ہیں اسے پڑھ لیں اور سمجھ لیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو رجاء قتیبہ بن سعید نے، اور ان سے مالک بن انس نے، اور ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے. یعنی صحابی کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. 10 سال کی عمر تھی جب اللہ کے پیغمبر مدینہ تشریف لائے. ان کی والدہ ام سلیم بنت ملحان جو جنتی صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئیں اپنے اس لخت جگر کو لے کر کے. اللہ کے پیغمبر میرے اس بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ کے پیغمبر میرے اس بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اللہ کے پیغمبر نے انہیں قبول فرمایا اور 10 سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک بڑی معلومات دنیا تک پہنچانے والے کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. 2000 سے زیادہ روایات ان سے مروی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مال میں، ان کی اولاد میں، ان کی عمر کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، تو وہ بڑے مالدار بھی ہوئے اور بڑی لمبی عمر بھی پائی انہوں نے، اور 100 سے زیادہ ان کی اپنی اولاد تھی اور 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی. 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 93 ہجری میں بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی یہ تھے رضی اللہ عنہ وارضا. وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، اتنے لمبے نہیں تھے کہ بالکل معلوم ہو کہ آدمی کہے کہ یہ لمبوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے کہ بالکل ظاہر، ولا بالقصیر، اور نہ ہی پست قد تھے اور نہ ہی چھوٹے تھے۔ تو کیا تھے پھر؟ آگے روایت آ رہی ہے کان ربعتن، آپ متوسط میڈیم اور درمیانہ قد کے مالک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ کس طرف تھا؟ لمبائی کی طرف تھا۔ آپ میڈیم اور متوسط قد کے مالک تھے، لیکن جھکاؤ کس طرف تھا؟ لمبائی کی طرف تھا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند البزار کے اندر اور الادب المفرد کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں لیسا بالطویل البائن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر لمبے نہیں تھے کہ بالکل ظاہر اور بائن ہو جائے، اور نہ ہی ناٹے تھے، پست قد تھے، بلکہ درمیانہ قد تھے، البتہ لمبائی کی طرف آپ کا جھکاؤ تھا۔ ولا بالابیض الامحق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونے کی طرح سفید نہیں تھے۔ ولا بالآدم، اور نہ ہی سانولے تھے، نہ آپ چونے کی طرح سفید تھے اور نہ ہی سانولے تھے۔ پھر کیسے تھے؟ آگے بات دوسری روایت میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ تھے، سفید تھے، لیکن اس سفیدی میں روشنی تھی، چمک تھی، اور اس پہ کچھ لالی حمرہ کلر لیے ہوئے تھا، یعنی وہ جو سفیدی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں کچھ مکس تھا، کون سے کلر کا؟ ریڈ کلر، لالی کا کچھ حصہ شامل کیے ہوئے تھا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ روشن اور تابناک تھا۔ کعب بن مالک اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر به استنار وجهه كأنه قطعة قمر، کہ جب اللہ کے پیغمبر کو کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا، روشن اور تابناک ہو جاتا، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلر تھا وہ سانولا نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی سفیدی تھی جو چونے کی طرح سفیدی تھی، لیکن ریڈ کلر کو کچھ لیے ہوئے جو روشن اور تابناک بنائے ہوئے تھی چہرے کو۔ ولا بالجاد القطط، بالوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بال بالکل افریقی بالوں کو دیکھا ہوگا نا، افریقہ بھائیوں کو بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بھی بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، گھنگریلے جس کو نہیں تھے۔ ولا بالسبط، اور نہ ہی ایک ایک بالکل الگ تھے، ایسا نہ ہو کہ بال کیا ہے ایک ایک الگ ہو جائے اور پورا ٹکلا نظر آئے سر کا، دیکھے ہوں گے نا جن کے بال الگ الگ ہوتے ہیں تو سر کیا ہے اس کی نظر آتی ہے، تو ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ دونوں کے درمیان تھے، البتہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ تو بالوں کے متعلق کیا معلوم ہوا کہ بال بالکل ایک ایک کر کے الگ بھی نہیں تھے اور بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اس کے درمیان تھے، اور بال آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے ملے ہوئے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے یا بال نظر آتے تو بہت خوبصورت نظر آتے، بہت خوبصورت نظر آتے۔ آگے کہتے ہیں بعثہ اللہ تعالی علی راس 40 سنۃ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ فاقام بمکہ 10 سنین، تو آپ مکہ میں ٹھہرے رہے 10 سال نبوت و رسالت کے بعد، صحیح ہے یہ؟ آپ مکہ میں کتنے سال ٹھہرے رہے نبوت کے بعد؟ 13 سال 13 سال مکہ میں آپ ٹھہرے رہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں انس بن مالک 10 سال، تو اس کی 2 وجہ ہے، آگے وہ خود بیان کریں گے 13 سال۔ یہ جو کسر بولتے ہیں، یعنی جیسے 51 52 93 92، یہ چھوٹی گنتی ہے نا، عرب میں اس کو کیا کرتے تھے حذف کر دیتے تھے، جیسے کسی کی عمر 51 سال ہے تو کیا کہتے تھے 50 سال، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو چھوٹی گنتی ہے اس کو کیا کرتے تھے ہاں چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ 10 سال انہوں نے اس لیے کہا کہ 3 سال آپ نے مکہ میں جو ہڈن دعوت دی اس کو انہوں نے شمار نہیں کیا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ 13 سال ہی ان کا مقصد ہے، لیکن چھوٹی گنتی عرب کے دستور کے مطابق کیا ہے بس اوقات چھوڑ دی جاتی تھی، اس لیے دوسری جگہ وہ خود کہتے ہیں کہ 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنین، اور مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَاسِ 60 سَنَةً، اللہ نے آپ کو وفات دی، آپ 60 سال کے تھے۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ چھوٹی گنتی کو انہوں نے کیا ہے حذف کر دیا، ورنہ صحیح بات کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 ایئرس میں عربی کیلنڈر کے حساب سے آپ کی وفات کب ہوئی؟ 63 سال کی
عمر میں ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت بخاری میں 3902 میں اور مسلم میں 2351 میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت دی گئی، آپ 40 سال کے تھے۔ آپ مکہ میں 13 سال رہے، پھر مدینے میں 13 سال رہے، اور آپ کی وفات ہوئی تو آپ 63 ایئرس کے تھے، 63 سال کے تھے۔ یہی بات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے، اور یہی بات انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی دوسری روایت میں، جس میں انہوں نے کیا صاف طریقے سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو 63 سال کے تھے، اور عمر فاروق کی وفات ہوئی تو 63 سال کے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 2348 میں موجود ہے، 2348 میں موجود ہے۔ اور یہی روایت، اسی طرح کی روایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح مسلم میں موجود ہے 2352 میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے، سیدنا ابو بکر کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے، سیدنا عمر کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے۔ اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی بھی جب وفات ہوئی تو کتنے سال کے تھے؟ 63 سال کے ہی تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بھی کیا ہے؟ 63 سال کے ہی تھے، کیونکہ 10 سال کے تھے جب اسلام قبول کیے، 13 سال مکہ میں رہے، 23 ہو گئے، سن 40 ہجری میں وفات ہوئی۔ کتنے ہو گئے؟ 40 23 63، تو تقریباً وہ بھی کیا ہے 63 ایئرس میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ البتہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر پائی اور ان کی وفات 82 ایئرس میں ہوئی۔ کتنی؟ 82 سال کی عمر انہوں نے پائی، 82 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ تو اس طریقے سے چاروں خلفاء میں 3 63 سال اور ایک 82 سال، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ آپ نے بھی 63 سال کی عمر پائی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر قریب خلفائے راشدین کو کیا ہے کر دیا، کس قدر قریب خلفائے راشدین کو کر دیا۔ آگے کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ آپ کی جب وفات ہوئی تو داڑھی اور سر کے بال ملا کر کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ تقریباً 14 سے 19 بال تک کی روایات موجود ہیں صحابہ سے۔ کتنی؟ 14 سے 19۔ کسی نے 20 بال نہیں ذکر کیے، سب لوگوں نے کہا کہ 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، یعنی 20 بال سے اندر 14 سے 19 کے درمیان آپ کے بال سفید ہوئے تھے۔ انس بن مالک کی روایت ہے 17 کی، اسی طرح 18 کی، 19 کی، 14 کی بھی روایت ہے۔ تو اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے، بالکل ایزی اور آسان، کہ جیسے کسی نے 1 سال پہلے دیکھا، کاؤنٹ کیا تو ہو سکتا ہے اس وقت 14 رہے ہوں، کسی نے اور بعد میں دیکھا تو اور زیادہ بڑھ گئے ہوں، اور جس نے بالکل اخیر کا بیان کیا اس نے کیا ہے یہ بیان کیا کہ 19 یا 20 کے اندر ہی تھے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اسی لیے جب آپ مدینہ آئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مدینہ آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ بوڑھے دکھتے تھے، تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھا کہ یہی اللہ کے پیغمبر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا، ریئلائز ہوا، تو فوری طور پر انہوں نے کیا کیا، امبریلا یا چھاتا یا جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوپ سے بچایا جا سکے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھتری لگا دی اللہ کے پیغمبر کے سامنے، اور اس طریقے سے کہ دنیا جان جائے کہ میں خادم اور اللہ کے پیغمبر مخدوم ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا ہے مخدوم ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اصل میں اللہ کے پیغمبر کیا ہے یہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے پیغمبر اتنے خوبصورت یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تو پھر لوگوں کو کیسے ایسا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا اس کا کیا جواب ہوگا کہ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اتنے خوبصورت تھے تو کیسے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ مدینے کے اکثر لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات ابھی نہ ہوئی ہو، یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں کیا واقع
ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی اہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ نارمل چیزیں تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنے سہنے کا جو انداز تھا وہ حاکمانہ انداز نہیں تھا کہ آپ لوگوں میں الگ اور ممتاز ہوں، معلوم ہو کہ آپ جو ہے لوگوں سے الگ ہیں، بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. مسجد نبی تعمیر ہو گئی تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ مٹیاں اٹھا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں. تو ایسے میں کوئی آدمی آئے گا تو کیسے جان پائے گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر اس کے رسول ہیں؟ بہرحال، جبکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے. اور بعض روایت میں کہ مجھ کو بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے، مرسلات نے، اما یتساءلون نے، ان جیسی صورتوں نے مجھے کیا ہے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں آخرت وغیرہ کا ذکر ہے. تو کتنی چیزیں معلوم ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. سب سے پہلے ہائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا کلر، تیسرا بال، چوتھا بالوں میں کس قدر سفیدی آئی تھی. آگے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دوسری روایت ہے. اچھا، یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے وہ بخاری میں 5900 میں ہے، مسلم میں 2347 میں ہے، اور ترمذی میں 3623 میں، اور روایت جیسا کہ بخاری مسلم کی بالکل صحیح ہے. دوسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ متوسط قد کے مالک تھے، درمیانہ قد رکھنے والے تھے. لیس بالطویل ولا بالقصیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبے، بہت لمبے نہیں تھے اور بہت پست قد نہیں تھے، سیم وہی چیز. حسن الجسم، آپ خوبصورت جسم کے مالک تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ بڑی عمدہ اور بہترین تفسیر ہے اس کی، کہ بہترین جسم کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے جسمانی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمی نہ ہو، جسمانی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمی نہ ہو. اگر باہر کا پورا آرگن صحیح ہے تو اندر کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی لحاظ سے بہت پرفیکٹ تھے. جیسے کسی کی آنکھیں بڑی، کسی کی چھوٹی، کسی کے دانت بڑے، کسی کے چھوٹے، کسی کے ہونٹ موٹے، کسی کے پتلے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم اطہر اور مبارک تھا، ہر جگہ پر جو چیز جیسی تھی بالکل پرفیکٹ تھی. یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنکھیں تھوڑی ایسی ہوتی تو زیادہ خوبصورت آپ دکھتے، ہاتھ تھوڑے ایسے ہوتے تو زیادہ خوبصورت آپ دکھتے، دانت ایسے ہوتے تو زیادہ اچھا دکھتا. ہوتا نہیں جیسے ہم لوگوں میں دیکھیں سب ایک جیسے نہیں. تو جسمانی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ انتہائی حسین اور جمیل تھے. اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا کوئی حسین اور جمیل انسان دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی ماں نے آپ جیسا کوئی شخص کیا ہے جنا اور پیدا کیا. خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے ہر عیب سے پاک ہوں. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہوں. اور متنبی نے سیف الدولہ کے بارے میں کہا تھا، پہلے بادشاہ کی تعریف کے لیے شعراء بہت ساری چیزیں کہتے تھے، تو اس نے بڑا عمدہ شعر کہا. اس دنیا میں ایک ہی شخصیت پر وہ شعر فٹ ہوتا ہے. اس نے کہا تھا کہ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، زمانے گزر گئے اور کوئی بھی ماں آپ کے جیسا بیٹا نہیں لا سکی. وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ، اور جب آپ آ گئے تو آپ جیسی مثال لانے سے ساری عورتیں عاجز اور قاصر ہیں. اس نے سیف الدولہ کے بارے میں کہا تھا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بالکل فٹ ہے کہ زمانے بیت گئے، کسی ماں نے آپ کے جیسا کوئی بچہ جنا نہیں، اور جب آپ پیدا ہو گئے تو پھر یہ کہا جانے لگا کہ اب آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جسمانی اعتبار سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت تھے. شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری. انبیاء میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اور جمال بہت مشہور ہے. آپ جب معراج کی رات تشریف لے گئے تھے
تو آپ نے کہا تھا کہ جب میں نے یوسف کو دیکھا فَإِذَا أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، تو انہیں شطر کا کئی معنی ہے. شطر کا ایک معنی ایک حصہ، ایک پارٹ. شطر کا ایک معنی آدھا، نصف. تو ان کو گویا کہ آدھا حسن دیا گیا ہے یا حسن کا ایک بڑا حصہ انہیں دیا گیا ہے. تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آپ میں اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام یوسف کا حسن ہے، عیسیٰ کا کیا ہے؟ دم اور ہاتھوں کو پھیرنا بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی ہے جو روشنی پہ. آج ہے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. یہ تمام انبیاء کے یہاں الگ الگ تھا اور ساری خوبیاں آپ کے پاس کا اکٹھا اور جمع ہو گئی. تو جسمانی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرفیکٹ تھے. وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْتٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشَىٰ يَتَكَفَّأَ. یہاں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر چلتے تھے تو تیز چلتے تھے. یسرع فی مشیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے. اور علی ابن ابی طالب کی روایت میں آئے گا کہ اس طرح سے چلتے تھے جیسے ڈھلان جانتے ہیں، جیسے بلندی سے اترتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ تیز ہو. ایسے گویا کہ آپ ڈھلان پر اتر رہے ہوں. ڈھلان سے کیا ہے؟ اتر رہے ہو. تیز چلتے تھے ایسا جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہوں، اور پیروں کو اٹھا کر کے چلتے تھے. پیروں کو کیا ہے؟ اٹھا کر کے چلتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چلنے کی کے متعلق یہ چیزیں کیا ہے؟ احادیث میں ذکر اور بیان کی. کہ بلکہ بعض صحابہ کا بیان یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اتنا تیز چلتے تھے کہ ہمیں آپ کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی تھی. تو آپ پیر اٹھا کر چلتے تھے، تیز چلتے تھے، اور ایسے چلتے تھے جیسے کہ بلندی سے ڈھلان کی طرف جا رہے ہوں. تو یہ چیزیں اللہ کے توفیق سے ذکر کی گئی ہیں. باقی جو چیزیں ہیں اللہ نے چاہا تو آئندہ دنوں میں پیش کی جائیں گی بإذن اللہ.